السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو مالک، خالق اور مدبر حقیقی ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد بن عبداللہ الہاشمی پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان کی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، ہماری تراویح، ہمارا قیام اللیل اور ہمارے روزے قبول فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ بقیہ ایام میں کثرت سے عبادت کر کے اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنے کی ہمیں توفیق بخشے۔ اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس امت کے بیڑے کو پار کرے، اور دشمنان اسلام جو اسلام کی بربادی کی کوشاں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی کوششوں کو پامال کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ میں نے خطبے کے بعد قرآن کریم کی ایک بہت ہی اہم آیت کی تلاوت کی، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا: اللہ سبحانہ و تعالی درجات بلند کرتے رہتا ہے جن کے دل میں اللہ نے ایمان ڈالا، اور جن کو اللہ نے علم عطا کیا ان کے درجات کو بھی اللہ بلند کرتے رہتا ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہو گئی کہ ایمان کے بعد اللہ کے نظر اگر کسی کی زیادہ اہمیت ہے تو وہ ہے علم کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں کو اپنے یہاں محبوب رکھتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، بغیر ایمان کے کوئی جنت جا نہیں سکتا۔ لیکن اللہ کے نظر میں ایمان کے بعد اگر کسی بھی چیز کا درجہ ہے، وہ ہے علم کا، نالج کا، ایجوکیشن کا۔ اسلام علم پرور ہے، علم دوست ہے، اور علم اپنے پیروں میں پھیلانا چاہتا ہے۔ جہالت اسلام پسند نہیں کرتا، اور شیطان کا اہم ہتھیار ہے کہ لوگ جاہل رہیں۔ جس کے پاس علم ہوتا ہے شیطان اسے دور بھاگتا ہے، جو جاہل ہوتا ہے شیطان اپنے کرتوت بڑی آسانی سے اس پر دکھاتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ امت مسلمہ میں جہل پھیل جائے، کیونکہ جاہلوں کو بہکانا، انہیں نرغے میں پھنسانا، انہیں آس دلانا، انہیں رغبت دلانا، انہیں برائیوں کی طرف مائل کرنا شیطان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جس کے پاس علم ہوتا ہے، شیطان کی بڑی محنت ہوتی ہے اسے بدکانے میں، اسے بہکانے میں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے اندر جا بجا اہل علم کی تعریف کی، بلکہ ایک جگہ تو اللہ نے یہ کہہ دیا: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اے لوگو، اہل علم سے فائدہ اٹھاؤ، علم رکھنے والوں سے سیکھو، علم رکھنے والوں کے پاس بیٹھو، پوچھو، جانکاری حاصل کرو۔ اللہ نے قرآن میں صراحتاً اس کا حکم دیا، اور اللہ نے قرآن میں ایک جگہ تو اللہ نے علم والوں کا مرتبہ اتنا بڑھایا کہ ملائکہ کے بعد اللہ نے ان کا ذکر کر دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا: شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یعنی اللہ اپنی وحدانیت کی شہادت خود دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں ایک ہوں، میرے علاوہ کوئی اور نہیں، میں ایک ہوں جس کی عبادت کرنا ضروری ہے، میں ایک ہوں جو عبادت کا مستحق ہوں۔ یہ شہادت کے بعد اللہ اپنی شہادت کے ساتھ ملائکہ کی شہادت جوڑتا ہے،
کہتا ہے کہ میں جس پر شہادت دے رہا ہوں اس پر ملائکہ بھی شہادت دیتے ہیں. اس سے ملائکہ کا مرتبہ اور ملائکہ کا منصب اللہ کی نظر میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے بعد ملائکہ کی شہادت پیش کی. اب اس کے بعد تعجب کی بات دیکھیے, اللہ نے جب ملائکہ کی شہادت پیش کی تو اس کے بعد اللہ نے شہادت پیش کی جنہیں اللہ نے علم دیا. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ, ایسے لوگ جنہیں ہم نے علم سے نوازا ان سے بھی پوچھ لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں جس کی عبادت کرنی چاہیے. تو اللہ نے اپنی عبادت جو ایک توحید کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے اس کے لیے اللہ نے خود اپنی شہادت دی اور اس کے بعد ملائکہ کو لایا اور اس کے بعد اہل علم کا ذکر کیا. یہ قابل نقطہ بات ہے کہ ہم یہاں پر غور کریں کہ اللہ نے علم والوں کا درجہ کتنا بڑھایا ہے. اور ہم نے قرآن میں پورے آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے, اللہ نے علم پر اتنا زور دیا, علم والوں کو اتنا پسند کیا. اب ایک جگہ تو اللہ نے یہ کہہ دیا انما یخشى اللہ من عباده العلماء, اللہ سے تو لوگ جو ڈرتے ہیں, اللہ سے جو لوگ ڈرتے ہیں حقیقی معنی میں وہ تو وہ ہیں جن کے پاس علم ہے, وہ تو وہ ہیں جن کے پاس علم ہے, وہ تو وہ ہیں جنہیں علماء کہا جاتا ہے. کیونکہ جو لوگ اپنے علم کے ذریعے سے اللہ کو جانتے ہیں ان کا جاننا بالکل مختلف ہوتا ہے ان سے جو صرف بغیر علم کے ایسے ہی بدیہتاً اللہ کو جانتے ہیں. دونوں کے اللہ کے جاننے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے, بہت بڑا فرق ہوتا ہے. اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے علم والوں کی بہت بڑی اہمیت سنائی. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. اگر کسی نے علم کے راستے کو اپنایا, علم کے راستے میں پڑ گیا, علم حاصل کر رہا ہے, اسی راستے میں چل رہا ہے, اس راستے کی دشواریوں کو جھیل رہا ہے, اس راستے کی مصیبتوں کو اس پر صبر کر رہا ہے, اسی راستے میں چلتے رہتا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ راستہ سیدھے جنت جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیا. تو علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں صراحتاً بیان کیا. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما, اگر کسی نے ایسی راہ اختیار کی جس میں وہ علم حاصل کرتا ہے, سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ, اللہ سبحانہ و تعالی اس کی وجہ سے جنت کے راستے کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. تو جنت میں جانے کے لیے گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آسان طریقہ ہے کہ آپ علم حاصل کریں اور جنت میں چلے جائیں. کتنے ایسی احادیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم والوں کی ستائش کی, علم والوں کی تعریف کی. ایک صحابی تھے جن کا نام تھا قبیصہ, یہ مدینے کے آؤٹ سکرٹ سے آیا کرتے تھے, دور دراز علاقے سے آتے تھے اور صرف ان کا مقصد یہ ہوتا کہ مجھے جو بھی ٹائم ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بتانے کے لیے اس میں میں معلومات حاصل کروں گا, اس میں میں میری جانکاری کو بڑا کروں گا, اس میں میں میرے علم کے اندر بڑھوتری پیدا کروں گا. یہ نیت کے ساتھ مدینے میں داخل ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا قبیصہ, اے قبیصہ جان رکھو, اے قبیصہ جان رکھو, راستے میں تم نے جتنے بھی چرندے پرندے مخلوقات سب سے تم جو گزر کر آئے ہو, چاہے وہ جانور ہوں, چاہے وہ پرندے ہوں, چاہے وہ درخت ہوں, چاہے وہ چٹان ہو, چاہے وہ زمین ہو, چاہے وہ صحرا ہو, جہاں کہیں سے بھی تم آئے ہو, راستے کی یہ تمام مخلوقات تمہارے حق میں دعا کرتی ہیں, تمہارے حق میں دعا کرتی ہیں, کیونکہ تم نے اس سفر کا آغاز کیا اس مقصد سے کہ تم علم حاصل کرو. تو علم کے راستے میں چلنے والا آدمی اس کے لیے ڈھیر ساری برکتیں ہوتی ہیں. یہاں تک احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حتی الحیتان فی البحر, سمندر کی جو مچھلیاں ہیں یہ بھی علم سیکھنے والے کے حق میں دعا کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں سمندر کی مچھلیاں. اللہ اکبر, کتنا بڑا مرتبہ عزیز ساتھی ہو. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم والوں کو بڑے بڑے مرتبے دیے. یہاں تک کہ اگر قبر میں دفن کرنا ہے تو چیک کرتے کہ یہ جو شہید ہو گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ قرآن کا حافظ کون ہے, ان میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے. اگر اشارہ کر دیا جاتا کہتے ہیں کہ پہلے انہیں رکھا جائے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فوقیت, علم کو ترجیح دی. بدر کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی قیدی ان کے پاس آ گئے تھے مشرکین میں سے, ایک شرط لگائی کہ جس کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ پیسہ دے کے اپنے آپ کو رہا کر لے. اگر کوئی فقیر محتاج ہے اس کے پاس پیسہ نہیں اور وہ علم جانتا ہے, پڑھنا جانتا ہے, لکھنا جانتا ہے,
اس کے لیے فدیہ یہ ہے کہ وہ ہم میں سے 10 افراد کو لکھنے پڑھنے سکھائے اور اس کے بعد مکہ کی راہ اختیار کر لے. دیکھیے کتنے دروازے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم والوں کے لیے کھولے. کیونکہ جب علم لوگوں کے درمیان آتا ہے تو وہ حقیقتوں کو پہچانتے ہیں, اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا کیا درجہ ہے, اللہ کے رسول کا کیا درجہ ہے, والدین کا کیا درجہ ہے, اہل و عیال کا کیا درجہ ہے, بیوی کا کیا درجہ ہے, بچوں کا کیا درجہ ہے, باہر والوں کا کیا درجہ ہے, کس کے کیا حقوق ہیں, کس کے ساتھ کیا کرنا ہے, کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے, یہ تمام چیزیں اسے معلوم ہو جاتی ہیں. اگر علم نہ ہو تو اس کے پاس کس کے ساتھ کیا کرنا ہے, کس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے, وہ نہیں جانتا, غلطیاں کر بیٹھتا ہے. اور علم ایک ایسی چیز ہے جسے جاہل بھی پسند کرتا ہے. جہالت ایک ایسی چیز ہے جسے جاہل پسند نہیں کرتا. کسی بھی جاہل کو آپ یا جاہل کہیں گے تو آپ کے دان تو گرا دے گا کم از کم, ہے نا. لیکن اگر کسی جاہل کو آپ یا عالم کہیں گے تو بہت خوش ہو جائے گا. تو جاہل بھی جہالت اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کرتا. تو اس لیے علم کی بہت بڑی اہمیت ہے. اب یہاں پر جس نقطے کی طرف میں آپ کو کھینچ لے جا رہا ہوں وہ نقطہ یہ ہے کہ علم کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے علم الشریعہ, علوم الشریعہ, شریعت کا علم جس میں آپ اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں. شریعت کا علم 3 ہے, 3 علوم ہیں, اسی کو شریعت کا علم کہا جاتا ہے. پہلا ہے علم التفسیر, نمبر 2 ہے علم الحدیث, اور نمبر 3 ہے علم الفقہ. ان 3 علوم میں اگر کسی نے مہارت حاصل کر لی تو وہ بہت بڑا عالم قرار پاتا ہے. تینوں علوم میں بیک وقت مہارت حاصل کرنا یہ آسان بات نہیں ہے. اگر کسی نے تفسیر میں مہارت حاصل کر لی اسے مفسر کہتے ہیں. اگر کسی نے فقہ میں علم حاصل کر لیا, فقہ میں مہارت ملکت پیدا کر لیا تو وہ آدمی فقیہ کہلاتا ہے. اگر کسی نے حدیث میں وقت بتایا, وقت گزارا, سیکھا, جانا, محنت کی تو اسے محدث کہتے ہیں. یہ 3 علوم ہیں جو تمام شریعت کی بنیاد ہے. ان 3 علوم کو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ کو عربی زبان سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے, وہاں پر آپ کو بلاغہ جیسے علم کو سبجیکٹ کو پڑھنا پڑتا ہے, وہاں پر آپ کو اصول التفسیر, اصول الحدیث, اصول الفقہ, عقیدہ جیسی بنیادی فنڈامنٹل نالج کی تیاری کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ کو ان 3 علوم کو سمجھ میں آئے. تو یہ بات ہو گئی علوم الشریعہ. یہ جو پڑھنے والے یہ بڑے ہی بابرکت لوگ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہے. اللہ نے ان لوگوں کو عام طور پر فقر میں رکھا, اللہ نے انہیں دولت نہیں دی. عام طور پر آپ دیکھیں گے عالم جو ہوتے ہیں, دین جو پڑھتے ہیں, ان کے ہاں فقر و فقہ ہوتا ہے, کیونکہ اللہ نے انہیں ایسی دولت دے دی, کہا کہ یہ دولت کے مزے لوٹتے رہو, تمہیں اب دولت پیسوں کے مزے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ جس کے پاس علم کی دولت آ جاتی ہے پیسے اس کے نظر میں ہیچ نظر آتے ہیں. اگرچہ کہ ساری دنیا ان کے سامنے سمٹ کے ڈال دی جاتی ہے لیکن وہ اسے اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو علم ایک ایسی چیز ہے, شریعت کا علم ایسی چیز ہے جب آنے کے بعد آدمی اس کے مزے میں اتنا پڑتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظر میں بڑا ہی بابرکت بن جاتا ہے. دین کا علم پڑھنے والے, اگر آپ نے کسی کو دیکھا جو دین پڑھ رہا ہے, قرآن حفظ کر رہا ہے, حدیث پڑھ رہا ہے, عالمیت پڑھ رہا ہے, تو وہ آدمی آپ کی عزت کا مکمل مستحق ہے. یہ ایسا آدمی ہے جسے آپ اپنی طرفداری کریں. اگر آپ کے پاس کوئی سب سے بہتر چیز ہے جسے آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں تو یہ آدمی آپ کی اس بہتر چیز کا مستحق ہے, کیونکہ اس نے اللہ کے دین کے لیے وقت بتایا ہے. ہم نے کالجز میں BE, ME, BSc دنیاوی علوم کے لیے سب کچھ تشا ہے, لیکن یہ وہ لوگ ہیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے مختلف پریشانیوں کو جھیلتے ہیں. آسان نہیں ہوتا مدارس میں پڑھنا, آسان نہیں ہوتا گھر بار چھوڑ کے علم حاصل کرنا. تو اس پر بہت زیادہ گفتگو ہو سکتی ہے. تو پہلا قسم علم کا شریعت کا علم اور اس کے ماہرین, اس کے علماء, یہ جو بہت ہی بابرکت گروپ ہے. اگر کسی قوم میں گروپ نہیں تو پوری قوم گنہگار ہے. علم حاصل کرنا شریعت کا یہ فرض کفایہ ہے. اگر امت میں ہم نے ایسے لوگوں کو تیار نہیں کیا جو شریعت کے ایکسپرٹس ہیں تو پوری امت گنہگار ہے, پوری امت گنہگار ہے, اللہ کے پاس پکڑی جائے گی, سب پر گناہ ہوگا. تو سب مل کے ایسی گروپ کو تیار کریں جو شریعت کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں, جو شریعت کو پڑھے ہوئے ہیں, عربی زبان کے ماہر ہوتے ہیں, تفسیر, حدیث, فقہ جیسے علوم کو پڑھے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو تیار کرنا امت کے ہر فرد پر ضروری ہے, وہ کنٹریبیوٹ کریں انہیں تیار کرنے کے لیے. یہ پہلا گروپ ہو گیا.
اب جہاں کہیں بھی آپ شریعت کے بارے میں، علم کے بارے میں کتاب و سنت میں سنیں گے تو وہاں پر علم شریعت پہلے درجے میں داخل ہے. اگر آپ نے سنا قرآن میں کہ اللہ نے علم والوں کی بڑائی بیان کی، اللہ کے رسول نے علم والوں کے لیے تعریف کی، تو یہاں پر علم والوں سے مراد وہ ہیں جو شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی جان لیجئے، جو لوگ شریعت کے علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں، دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں، یہ بھی کچھ کم اہمیت والے نہیں ہیں، یہ بھی کچھ کم اہمیت والے نہیں ہیں. ان لوگوں نے امت کی خدمت کی ہے، ان لوگوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے، ان لوگوں نے انسانوں کی پریشانیوں کو دور کی ہے. مثال کے طور پر علم طب لے لیجئے، میڈیکل سائنس لے لیجئے، ان لوگوں نے اصل میں لوگوں کی خدمت کی ہے، لوگوں کو مرنے سے بچایا، لوگوں کو بیماریوں سے بچایا، تکالیف سے بچایا ہے. یہ بھی ایک انسانیت کی خدمت ہے. تو دوسرے علم بھی کچھ کم درجے کے نہیں ہے، اس سے بھی شریعت راضی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہاں جہاں علماء کی بڑی اہمیت دی، ان لوگوں کی بھی تعریف کی جو دنیاوی چیزیں جانتے ہیں، دنیا میں علوم جانتے ہیں، تجارت کے علوم سے واقف ہیں. دوسرے جیسے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے واقف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک قیافہ شناس کی بڑی تعریف کی. قیافہ شناس وہ آدمی ہے جو لوگوں کے چہرے اور ان کی چمڑیوں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ فلاں فلاں نسل سے ہیں، فلاں فلاں نسب سے ہیں. ایک قسم کا علم ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے استفادہ کیا، ایسے لوگوں سے فائدہ اٹھایا. اور طب کی بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ڈاکٹرز کے نام بتا کے کہا کہ ان سے آپ فائدہ اٹھائیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ علماء شریعت کا پہلا درجہ ہے. تو جو علماء شریعت کے علاوہ دوسرے علوم پڑھتے ہیں، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ دین کی خدمت ہو، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی خدمت ہو، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ساری دنیا میں انسانیت امن و امان سے رہے، انسانیت ترقی کرے. یہ بھی کچھ کم درجے کے نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں اللہ نے جا بجا قرآن کے اندر زمین کو بڑھائیں، زمین کی تعمیر کریں، زمین کے اندر ترقی لائیں، زمین کو ڈیولپ کریں، اس تعلق سے اللہ نے قرآن میں تعریف کی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی نے کسی زمین کو ڈیولپ کیا وہ زمین اس کی ہے. تو زمین کو پھیلانا، زمین میں ترقی لانا، اس میں کوئی بھی عیب کی بات نہیں. نئے ٹیکنالوجیز کو استعمال کرنا، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں. نئے سائنسز کو استعمال کرنا، اس میں کوئی بھی عیب کی بات نہیں. اسے سیکھنے میں کوئی بھی عیب کی بات نہیں. اگر کسی نے اپنی نیت میں اخلاص پیدا کیا، اخلاص کے ساتھ کوئی علم پڑھتا ہے اس مقصد کے کہ میں اس علم کو پڑھنے کے بعد امت مسلمہ کی خدمت کروں گا، امت مسلمہ کو سپورٹ کروں گا، غریب مسلمانوں کی طرفداری کروں گا، غریبوں کو، محتاجوں کی مدد کروں گا، تو الحمدللہ یہ علم اس کے لیے جو وقت لگاتا ہے اس پر بھی اسے اجر ملے گا. اس کے لیے اس نے جتنے بھی محنت کی، ہر محنت کو آپ اجر سے تولیے، ہر چیز پر اجر ہے. جیسا کہ پرسوں ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں آئی ٹی کا فیلڈ کا ہوں، لیکن میں ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو بھی نئے آتے ہیں انہیں سکھاؤں اور ان کے لیے ایک روزی روٹی کا انتظام کروں. کتنی اچھی بات ہے. تو ایسا آدمی جو اپنا وقت بتاتا ہے ایسی چیزوں کو سکھانے سیکھنے، اس کے لیے بھی اجر ہے، اس میں بھی ذرا برابر بھی شک نہیں. تو یہ جو دوسرے درجے کا علم ہے، اس کے تعلق سے آج ہم آپ کے سامنے چند اہم بلکہ ایک اہم شخصیت کو پیش کرنے والے ہیں. عزیز ساتھیو، ایک ایسی شخصیت ہے جنہیں لے کر یورپ بہت پریشان ہے. یورپ بڑا تعجب کرتا ہے. ان کا ایک جرمن سائنسدان جس کا نام سخاؤ ہے، وہ کہتا ہے کہ کیوں مسلمان اس عالم کے پیدائش کے دن کوئی سیلیبریشن نہیں کرتے، اس عالم کے نام سے کیوں مسلمان یونیورسٹیز کیوں نہیں بناتے، اس عالم کے نام سے مسلمان کیوں مدرسوں کو نہیں بناتے، اس عالم کو لے کر مسلمان کیوں نہیں جشن مناتے. یہ کہنے والا ایک جرمن سائنسدان ہے. اور جس عالم کو لے کر وہ بات کہتا ہے اور جس عالم کو لے کر وہ اتنی تڑپ کا اظہار کرتا ہے، وہ عالم ہے عزیز ساتھیو ابو ریحان البیرونی. ابو ریحان البیرونی ایک زبردست عالم گزرے ہیں. ان کی تعلق سے تفصیل آپ کے سامنے آئے گی. ایسی مشہور شخصیت ہیں کہ ساری دنیا کی یونیورسٹیز کے اندر ان کے لیے کچھ نہ کچھ ہے. کسی نے بڑا ہال بنایا، کسی نے لائبریری بنایا، کسی نے کوئی ڈپارٹمنٹ ان کے نام سے بنایا، اور بعض یورپین اسکالرز نے تو ان کے لیے ایک سٹیچو بنا لیا ہے. حالانکہ مسلمانوں نے نہیں بنایا، ان لوگوں نے بنا لیا ہے، کیونکہ اس شخص کی اتنی اہمیت ہے، اس ہستی کی اتنی اہمیت ہے کہ اس نے کوئی علوم نہیں چھوڑا، ہر علم میں اس کا کنٹریبیوشن ہے. غیر معمولی زبردست عالم گزرے ہیں. اور یہ جب ہندوستان آئے تو ہندوستان کے جتنے بھی براہمن تھے، جتنے بھی یہاں کے
جو ویدانت کے پڑھے ہوئے تھے، جتنے بھی سائنس سنسکرت کے ماہرین تھے، سبوں نے مل کر کہا کہ یہ آدمی بحر العلوم ہے، یہ آدمی علوم کا سمندر ہے، اتنا علم اس کے پاس ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر فورن کلچر کو قبول کرنا برداشت نہیں کرتے، اور برہمنوں کے پاس، اگر آپ ہندو مذہب، یہ سناتن دھرم جو کہتے ہیں، اس کی آپ تفصیل میں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے پاس کوئی بنیادی عقائد نہیں ہے۔ مانا یہ کہ آپ یہ خدا کہیے، 2 خدا کہیے، 10 خدا کہیے، 1000 خدا کہیے، ان سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ کہیے کہ میرے عادات و اطوار کے مطابق میں ایسا رواج، میں ایسا سیلیبریشن کروں گا، میں فلاں ایسا کروں گا، تو ان کے لیے کوئی دقت نہیں ہے۔ ان کے لیے صرف ان کا کلچر اہم ہے، ان کے لیے ان کا کلچر اہم ہے۔ اگر کوئی آدمی ان کے کلچر میں آ جاتا ہے اور ان کے کلچر کو ڈسٹرب کرتا ہے تو یہ بھڑک جاتے ہیں۔ ان کے لیے کلچر بہت سب کچھ ہے، کلچر ڈسٹرب نہ ہو۔ جس انداز سے وہ رہتے ہیں اور جس انداز سے ان کا کھانا پینا ہوتا ہے، جس انداز سے وہ روزمرہ کی زندگی گزارتے ہیں، اور جس انداز سے ان کے پاس قوموں کا جو ڈفرینسیشن، ڈسکرمنیشن ہے، یہ جو طبقاتی نظام ذات پات کا ہے، یہ چیزیں اگر ڈسٹرب ہو تو بھڑک جاتے ہیں۔ خدا کو لے کر، دین کو لے کر ان کے پاس کیا ہے کہ بھائی آپ جو بھی خدا کو ماننا ہے مان لو، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو کلچر ڈسٹرب نہ ہو، فارن پولیٹیکلز، فارن ایلیمنٹس کو یہ کبھی قبول نہیں کرتے۔ قربان جائیں ہمارے علماء، مسلمان علماء پر، جب یہ ہندوستان آئے تو انہوں نے کیسے ان لوگوں کی نفسیات کو سمجھا، کیسے ان لوگوں کے سائیکالوجی کو سمجھا، اور اس سائیکالوجی کے مطابق ان سے کام کیا، تو دھڑا دھڑ لوگوں نے اسلام قبول کیا، دھڑا دھڑ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک دن میں 50,000، ایک دن میں 20,000، ایک دن میں پورا قبیلہ مسلمان ہوتا گیا۔ وہ کیسے کرنے پر قادر ہوئے، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، اس تعلق سے عام طور پر ہم جانتے نہیں ہیں۔ دیکھیے، جب محمد بن قاسم ہندوستان میں داخل ہوئے، اس سے پہلے اسلام ہندوستان کے جنوب میں تاجروں کے ذریعے سے داخل ہو گیا۔ یہاں کے تاجر آئے، انہوں نے اپنی عبادت کو سامنے پیش کی، انہوں نے عبادت کی، اللہ کی ایک عبادت کی، اور انہوں نے اپنی تجارت میں سچائی اور صداقت کو ملحوظ رکھا، تو لوگوں نے ان کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام قبول کیا، ان کی نماز کو دیکھ کر بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ جنوب کا معاملہ ہے۔ لیکن ساؤتھ میں جب محمد بن قاسم الثقفی اسلام لے کر آفیشیل داخل ہوئے تو وہاں پر ایک لڑائی ہوئی، اس کے بعد وہاں پر ایک اسلامک گورنمنٹ بنتی ہے۔ اب جب وہاں کے جو بڑے بڑے علماء آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر برہمن نامی ایک قوم رہتی ہے، ان لوگوں کے پاس ذات پات نظام ہے، ان لوگوں کے پاس عجیب و غریب کلچر ہے، تو انہیں ڈسٹرب نہیں کیا، انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا۔ آپ تصور کریں، آج اگر آپ کسی سڑک میں چلتے ہیں تو مندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہم مسلمان کی حالت یہ ہے کہ ہم دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، ہم دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، کوئی آدمی دیکھتا بھی نہیں ہم میں سے مندر۔ اگر ہم نے انہیں نہیں دیکھا، ان کے قریب نہیں گئے، تو آپ کا دن کیسے پیش کریں گے؟ یہ ان لوگوں نے سمجھا، وہ ادھر آئے، کاشی متھرا میں آئے، وہ ادھر آئے، دوسرے ہریدوار میں آئے، دوسرے علاقے میں آئے، بنارس میں آئے، وہاں پر رہے باقاعدہ ان لوگوں کے ساتھ، اور ان لوگوں کو انہوں نے کیسے کریک کیا، یہ تاریخی چیز ہے، اور ان میں سے لوگوں کو مسلمان بنایا، بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے۔ تو وہ ان کی نفسیات کو پہچان چکے تھے، وہ ادھر آئے تو سب سے پہلے انہوں نے ان کی زبان سیکھی۔ کیسے ایسے عربی علماء ہیں جو یہاں آ کر انہوں نے سنسکرت کی زبان سیکھی اور ان لوگوں سے ان کی زبان میں گفتگو کی۔ جب ان کی زبان میں گفتگو کی تو انہوں نے، یہ فورن کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایک اللہ کی عبادت کوئی نئی چیز نہیں ہے، ایک رسول کی اتباع کرنا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور اللہ ہی کی عبادت کرنا چاہیے، بت پرستی غلط ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تو انہوں نے سنسکرت میں ان کے کلچر میں جا کے سمجھایا تو بہت بڑی تعداد مسلمان ہو گئی۔ تو ان میں سے یہ ایک اہم فرد ہیں جن کا ذکر میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ یہ ہندوستان آئے اور ہندوستان آنے کے بعد یہاں کے ویدانتوں کا مطالعہ کیا، یہاں کے پرانوں کا مطالعہ کیا، یہاں کے ویدوں کا مطالعہ کیا، یہاں کے کلچر کو قریب سے دیکھا، ان کے عقیدوں کو سمجھا اور سنسکرت زبان سیکھی، اور اس کے بعد ان کے درمیان درس دینے لگے۔ اور جب انہوں نے درس دیا، ان کے علم کو انہوں نے سنا، ان کے علم کی وسعت کو دیکھا، تو انہوں نے انہیں کہا کہ آپ بحر العلوم ہیں، آپ تمام علوم کے سمندر ہیں۔ اتنا بڑا لقب انہیں دیا گیا، اور ہندوستان کے اندر
یہاں پر کے جو غیر مسلمان تھے انہوں نے ان پر اتنے سارے ریسرچز لکھے اور اتنے سارے کام ان پر کیا کہ وہ تعجب سے کہنے لگے کہ کیسے ایک آدمی عربی ماحول سے نکل آتا ہے اور ہمارے درمیان رہ کے ہمارے بڑوں کو سکھاتا ہے، ہمارے رشی منیوں کو سکھاتا ہے، ہمارے پوجاریوں کو سکھاتا ہے۔ یہ بہت ہی بڑی تعجب کی بات ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، میں گفتگو کر رہا ہوں ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی کی۔ ان کی پیدائش خوارزم نامی ایک علاقے میں ہوتی ہے 370 ہجری کے آس پاس، اور ان کی وفات تھی 440 ہجری کے آس پاس۔ میں جلدی آپ کے سامنے ان کے کیا کارنامے تھے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ ایسے زبردست عالم ہیں، ان کی پیدائش کے بعد جب ان کی والدہ نے، جب ان کی عمر چھوٹی تھی تو خوارزم میں ان کی والدہ نے انہیں قرآن سیکھنے کے لیے چھوڑا، تو چند مہینوں میں انہوں نے قرآن حفظ کر لیا، اور اس کے بعد شریعت کا علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں، فقہ کا علم پورا چاٹ دیتے ہیں، حدیث کا علم بیشتر پڑھ لیتے ہیں، تفاسیر قرآن میں غیر معمولی دسترس حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ ان کی عمر 10-12 سال کے آس پاس تھی، غیر معمولی ذہانت تھی۔ تو ان کی والد گزر گئے تھے۔ ان کی والدہ نے اس بچے کو دیکھا کہ ایک گاؤں میں ہوتے ہوئے، دور دراز علاقے میں ہوتے ہوئے، غیر عربی ماحول میں رہتے ہوئے اس بچے کے اندر اتنا جذبہ، تو ان کی والدہ نے باقاعدہ فالو اپ کیا، باقاعدہ بیک اپ کیا، انہیں لے جاتی تھی علماء کے پاس اور وہاں پر علم سکھاتی تھی۔ حالانکہ وہ اتنی غریب تھی کہ روزمرہ کھانے پینے کے سامان نہیں ہوتے تھے، اور خود بیرونی کہتے ہیں کہ میں میرے دن کو 3 حصے میں بانٹتا، ایک حصے میں سوتا اور ایک حصے میں علم حاصل کرتا، اور ایک حصے میں میری والدہ کے ساتھ جنگل جا کے لکڑے کاٹتا تھا۔ تو میں نے ان 3 چیزوں کو جوڑ کر کام کیا، تو قرآن کے بھی حافظ بن گئے، احادیث بھی پڑھ لی، تفاسیر بھی پڑھ لی، فقہ بھی ماہر ہو گئے، یہ سب کچھ کم سن میں۔ اور جب یہ والدہ کے ساتھ جنگل میں جاتے تھے جھاڑ کاٹنے کے لیے، تو ان کی والدہ خود کہتی تھی کہ یہ بچہ بڑا ہی عجیب و غریب تھا، اسے پتوں کا فرق کرنا جانتا تھا، درختوں کے وہ جو سٹمز ہوتے سے اسے فرق کرنا جانتا تھا، پھولوں میں فرق کرنا جانتا تھا۔ یہ بچہ ہی ایسا تھا کہ پھولوں کو لے کر بیٹھ جاتا، پھولوں میں کو جوڑتا 4-5 قسم کے، اور اس میں ریسرچ کرتا کہ یہ پھول اس میں کیا فرق ہے۔ تو ان کی والدہ کہتی ہیں کہ اس کا میں عجیب و غریب جذبہ، جھاڑوں کو، پودوں کو لے کر میں بڑی بے قرار ہوئی کہ اسے کیسے اس فیلڈ میں آگے بڑھاؤں، ہے نا۔ والدہ جو ہوتی ہیں یہ بہت ہی بڑا اس کا رول ہوتا ہے۔ ماں جو ہوتی ہے پہلی یونیورسٹی ہوتی ہے، ماں جو ہوتی ہے، ماں کا گود جو ہوتا ہے وہ پہلا مدرسہ ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے جو اپنے بچے کو سمجھتی ہے، ماں ہوتی ہے جو بچے کو اپنے راستے میں ڈالتی ہے۔ اگر ان کی والدہ کہتی کہ بھائی کیا غلط کام کر رہے ہو، جاؤ جھاڑ کاٹو، اگر ان کے انٹرسٹ کو وہ ہرٹ کرتی اور وہاں سے انہیں بھگا دیتی، تو ایسا عالم ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتا جس ساری دنیا اس کی تعریف کرتی ہے۔ تو ان کی والدہ نے ان کے جذبے کو دیکھا، کہا کہ اسے کچھ نہ کچھ اور سکھانا ہے۔ تو یہی سوچتی رہی، اتفاقاً ابو ریحان بیرونی کی ملاقات ایک یونانی زبردست باٹنی کا ماہر، اس سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ بھی کچھ پودے ڈھونڈ رہا تھا، یہ بھی پودے کچھ کاٹ رہے تھے، تو ان دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی۔ تو یونانی جو سائنسدان تھا، اس نے جب ابو ریحان کے اندر یہ جو خوبی دیکھی تو بڑا تعجب میں پڑا گیا۔ کہتا ہے کہ تم نے کہاں پڑھا، تیرا استاد کون ہے؟ کہتے ہیں کہ میرا کوئی استاد نہیں ہے۔ تو نے کیا تعلیم حاصل کی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن حفظ کیا ہوں، میں احادیث پڑھا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ یہی برکت ہے جو تیرے اندر آ گئی ہے۔ تو اس کے بعد یونانی اس 2-3 دن تک اپنے ساتھ رکھتا ہے، بہت سارے پودوں کے نام سکھاتا ہے۔ اس کے بعد اس لڑکے کے جذبے کو دیکھ کر یونانی کہتا ہے کہ میں ایک تیرے لیے کافی نہیں ہوں، چل میں تجھے ایک ایسے آدمی سے ملاتا ہوں جو تیری پیاس کو بجھا سکتا ہے۔ اس وقت ان کی عمر 13-14 سال سے زیادہ نہیں تھی، سبحان اللہ۔ یہ جو یونانی عالم تھا لے کر سیدھے انہیں پہنچاتا ہے منصور بن علی الخوارزمی، جو اس اسٹیٹ کا، اس علاقے کا گورنر تھا۔ اس کے پاس پہنچاتا ہے اور امیر سے کہتا ہے کہ امیر، میں آپ کو ایک بہترین تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ تحفہ یہ ہے کہ یہ لڑکا دیکھو، اسے اپنے ذمے لے لو، اپنی کفالت میں لے لو۔ اس لڑکے کے اندر غیر معمولی مہارتیں ہیں، غیر معمولی ذہانتیں ہیں، اس کے سوچنے کا زاویہ ہی کچھ الگ ہے۔ تو امیر نے انہیں ٹیسٹ کیا۔ ٹیسٹ کرنے کے بعد جب انہیں پتا چلا کہ یہ باقاعدہ قرآن کے حافظ ہیں، دین کو انہیں پڑھا ہے، تو امیر نے کہا کہ آج سے تم میری کفالت میں رہو گے۔ تو امیر نے کہا کہ میں تمہیں ایک تحفہ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کے امیر انہیں لے کے چلتا ہے، اور چلنے کے بعد ایک بہت بڑی لائبریری میں انہیں لے جاتا ہے، اور وہاں پر ابو ریحان کو کھڑا کر کہتا ہے کہ دیکھو یہ پوری میری لائبریری ہے جسے میرے آبا و اجداد نے جمع کی ہے۔ اس لائبریری میں ہر قسم کے فن کی کتابیں ہیں۔
اب میں چاہوں گا کہ تم روزانہ ادھر آؤ اور ادھر بیٹھ کر تم اور یہ یونانی گفتگو کرو اور ان کتابوں سے فائدہ اٹھانا. ابو ریحان کہتے ہیں کہ چند ہی سال گزرے تھے, اس لائبریری میں کوئی ایسی کتاب نہیں جسے میں نے پڑھی نہیں ہو, اس لائبریری میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کا میں نے مطالعہ نہیں کیا ہو. کہتے ہیں کہ میں نے پوری لائبریری کو چاٹ ڈالی اور میں ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد بہترین نوٹس نکال پایا. یہ سب کچھ کر رہے ہیں, ان کی عمر 18 اور 17 سال سے زیادہ نہیں. اللہ اکبر. اور جب وہاں کے امیر نے دیکھا کہ یہ خطرناک خزانہ ہے, اسے ایسے ہی چھوڑنا نہیں ہے, تو امیر نے کہا کہ تم ریسرچ میں آگے بڑھو, تم کس قسم کا ریسرچ کرنا چاہتے ہو؟ تو امیر سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی دوسری فیلڈ بتائیں گے. انہوں نے کہا کہ میں ایسٹرونومی پر ریسرچ کرنا چاہتا ہوں, میں یہ جو نجوم ہے, یہ جو ستارے ہیں, سیارے ہیں, اس پر میں ریسرچ کرنا چاہتا ہوں. تو امیر نے انہیں سپورٹ کیا. تو تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک چھوٹا سا ناسا بنایا گیا, ایک چھوٹا سا رصد خانہ بنایا گیا جہاں پر بڑے بڑے مائکروسکوپس کے ذریعے سے انہیں آسمان کو دیکھنے کا موقع ملا. تو یہ کئی سال تک آسمان کو دیکھتے رہے, کئی سال تک آسمان کے سیاروں کو دیکھتے رہے اور اس کے نوٹس کو لکھتے گئے. جب ان کی ملاقات ایک دوسرے زبردست جغرافین سے ملاقات ہوئی تو اس گفتگو میں کہتے ہیں کہ میرے فائنڈنگز مجھے بتا رہے ہیں. یہ کب کے فائنڈنگز ہیں؟ 400 ہجری کے ہیں. 400 ہجری لگ بھگ آج سے 1000 سال پہلے, جب یورپ کو علم کیا چیزیں معلوم نہیں تھا, جب یورپ کو جغرافی کیا چیزیں نہیں معلوم تھا, ہسٹری کیا چیزیں نہیں معلوم تھا, اس وقت کے ان کے فائنڈنگز ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میرا جو 1 سال 2 سال تک کا جو آسمان کو دیکھنے کا تجربہ ہے, جو میں مسلسل دیکھتا رہا, مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ جو زمین جس میں ہم رہتے ہیں یہ زمین گول ہے. اور یہ بات بھی مجھے معلوم ہو گئی کہ یہ زمین حرکت کر رہی ہے, یہ زمین حرکت کر رہی ہے, خود گھوم رہی ہے. تو وہاں کے بڑے بڑے جو اسکالرز تھے انہوں نے تعجب سے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, زمین تو سٹینڈرڈ ہے, ثابت ہے, زمین کیسے گھوم سکتی ہے؟ تو انہوں نے دلائل کے ساتھ سمجھایا. کہا کہ میں جب جوپیٹر کو دیکھتا ہوں تو میں جوپیٹر کو دیکھتے جاتا ہوں, سال کے شروع میں جو جوپیٹر مجھے نظر آتا ہے سال کے آخری میں ویسے نظر نہیں آتا. سال کے شروع میں اس کے اندر جو پہاڑیاں, اس کے اندر جو وادیاں, اس کے اندر جو سمندر, اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ سال کے آخر میں چینج ہو جاتی ہیں, اور پھر دوسرا سال جب شروع ہوتا ہے تو پرانا منظر میرے سامنے آ جاتا ہے. سبحان اللہ, کیسی تحقیق دیکھیے. اس تحقیق میں انہوں نے ثابت کیا کہ یہ زمین گھوم رہی ہے. یہ قدیم علماء میں سے ہیں جنہوں نے بتایا کہ زمین گول ہے اور یہ زمین گھوم رہی ہے. اللہ نے انہیں ہر میدان میں مہارت دی, اور زبانوں کی عجیب و غریب مہارت تھی, زبانوں کی ایسی عجیب و غریب مہارت تھی. اس وقت کے جتنے بھی عام زبانیں تھیں سب جانتے تھے. عربی زبان کے ماہر تھے, فارسی زبان کے ماہر تھے, ہیبروئی زبان کے ماہر تھے, گریک لینگویج کے ماہر تھے, اور اس کے بعد سنسکرت زبان کے ماہر تھے, اور ایک دوسری 7ویں زبان خوارزمی نامی ایک زبان جو اپنے علاقے کی زبان تھی اس کے ماہر تھے. 7 زبانوں کے غیر معمولی ماہر تھے. آج ہم اگر 2 لفظ بولنا جان لے تو کہتے ہیں کہ مجھے آتی ہے زبان, ہے نا, اس قسم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. ایسی زبانیں تھی جن کی کتابوں کو پڑھتے ہیں اور ان زبانوں میں لکھتے ہیں. اور اللہ نے اتنا انہیں ذہن دیا تھا. ان کے علاقائی زبان تھی, ان کے محلے کی ایک زبان تھی جس کا نام داری تھا. اس زبان کو پروموٹ کرتے ہیں اور اس زبان کو ڈیولپ کر کے اس لیول تک پہنچا دیتے ہیں کہ یہ جب وفات پا رہے تھے تو اس زبان میں لوگ لکھ رہے تھے. ایک ایسی علاقائی زبان جس میں کوئی فونٹس نہیں, کوئی اسے بولتا نہیں, کوئی اس میں لکھتا نہیں. انہوں نے اس زبان کو ڈیولپ کیا تو ان کی وفات کے قریب لوگ اس زبان کو استعمال کر رہے تھے. اب تصور کریں, زبان بنانا کوئی عام چیز نہیں ہے. یہ جو آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو زبانوں کو ریڈ کرنے کا جو کام چل رہا ہے, انہوں نے اس زمانے میں کیا تھا. ایک زبان کو ترقی دے کے اس کے رولز اور اس کے جو ہے کنسٹرکشنز کو اسے بیس بنا کے اور لوگوں کو پڑھا کے لوگوں سے لکھوایا اس زبان کو. ایک غیر معمولی ذہانت تھی ان کے اندر. اللہ اکبر. تو یہ سنسکرت زبان کے اتنے بڑے ماہر ہوتے ہیں کہ انہوں نے ویداس کو پڑھ لیا, ویدانس کو پڑھ لیا, پرانوں کو پڑھ لیا, رگ وید, یجر وید, سمر وید, جتنے بھی وید تھے ان تمام ویدوں کو پڑھ چکے تھے. ان کی خوبی یہ تھی کہ یہ ٹرانسلیشنز کو نہیں پڑھتے تھے. یہ کہتے ہیں کہ ٹرانسلیشنز جو بھی ہوتا ہے یہ مترجم کی زبان ہے, یہ مترجم کی سمجھ ہے, اور ٹرانسلیشنز میں عام طور پر غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے حقیقت کو جاننے میں دقت ہوتی ہے, حقیقت کو جاننے میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہے. تو کسی بھی زبان میں اگر کوئی اہم کتاب کو دیکھتے تو اس زبان کو سیکھ لیتے تھے. تو انہوں نے ویدا کو پڑھنے کے لیے, ویدانت کو پڑھنے کے لیے پوری سنسکرت زبان سیکھ لی تھی چند سالوں میں, اور اس زبان میں لکھتے تھے اور اس زبان میں بولتے تھے. اور
جب انہوں نے ہندوستان کے پورے کلچر کو پڑھ لیا تو ہندوستان کے علماء کے لیے انہوں نے ایک تحفہ دیا. کہا کہ میں تمہیں ہندوستان کے بارے میں ایک آؤٹ لائن دے دیتا ہوں, تم ہندوستان کو بڑی آسانی سے سمجھ لو گے. اور اس کے بعد کے علماء جب آئے, انہوں نے اس کتاب کو پڑھا تو انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوا. انہیں معلوم ہوا کہ ہندوستان کا کیا آؤٹ لائن ہے. تو انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام کتاب الہند. کتاب الہند عربی زبان میں انہوں نے کتاب لکھی, اور اس میں انہوں نے ہندوستان کے پورے کلچر کو, یہاں تک کہ گلیوں میں جو بندر ناچتے ہیں کس قسم کے بندر ہیں اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. تصور کریں, گلیوں میں جو بندر لے کے لوگ جو ہے وہ اس میں جو کماتے ہیں نچوا کے, ان بندروں کی ویرائٹیز کو لکھے ہیں. تو اب تصور کریں کہ کس ڈیپ میں انہوں نے اس کلچر کو ریڈ کیا ہے. اور اس کتاب کے آخری میں کہتے ہیں کہ ہندو کے اندر دو قسم ہیں. ہندو جو مذہب ہے, سمانتم دھرم جو کہتے ہیں, اس کے اندر دو قسم ہے. ایک قسم ہے ان کے علماء کی, ان کے سمجھداروں کی. دوسری قسم ہے ان کے جاہلوں کی. یہ جو جاہل ہوتے ہیں ان کے پاس بت پرستی ہے. یہ جو جاہل ہوتے ہیں یہ مختلف چیزوں میں اپنا عقیدہ رکھتے ہیں. انہوں نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا, ہر چیز کی عبادت کی. لیکن ان کے اندر جو علماء ہیں, ان کے اندر جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, وہ بت پرستی نہیں کرتے. یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, وہ بت پرستی نہیں کرتے. ہاں, اللہ کو لے کر ان کے پاس بعض غلط سلط عقیدے ہیں, لیکن ان کے پاس بت پرستی نہیں ہے. وہ بتوں کے سامنے نہیں جھکتے. خاص طور پر برہمن ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بت پرستی نہیں ہے. لکھتے ہیں اس کتاب میں, کتاب ہند میں یہ پوری تفصیل لکھ رہے ہیں. تو سمجھ لیجئے کہ انہوں نے کس انداز سے ہندوستان کو ریڈ کیا ہوگا, اور ہندوستان نے انہیں بہترین بدلا دیا. آج کل آپ جائیے JNU جائیے, آپ جائیے علی گڑھ جائیے, آپ ان یونیورسٹیز میں آج بھی ان کے لیے بہت ساری چیزوں کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے. بہت سارے ریسرچرز ان پر آج بھی لکھے جاتے ہیں. اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود یورپ مسلمانوں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تم لوگوں نے اس عالم کا حق ادا نہیں کیا, تم لوگوں نے ان کی کتابوں کا حق ادا نہیں کیا, ان کی کتابوں کا ترجمہ تم لوگوں نے نہیں کیا, ان کی کتابوں کے اندر جو علم ہے ان لوگوں نے تم کو نہیں پہنچایا. یہ تمام علوم کے بیسک سکھاتے ہیں. یہ مسلمانوں کے اندر یہ بہت بڑی غلطی ہے, یہ کہنے والے یورپین اسکالرز ہیں ساتھیوں. تو اس کے بعد ان کا تعلق منصور بن علی سے ہوتا ہے, تو انہوں نے رستگاہ بنا کر دیا جس میں وہ آسمان کو نوٹ کرتے تھے. اس کے بعد چند دنوں کے بعد انہوں نے اس رستگاہ کو چھوڑا اور زمین میں گھومنے لگے. اہم سٹیز جاتے, اہم علاقے جاتے. تقریباً اس وقت جو اہم دنیا تھی سب گھوم کر آتے ہیں. یونان جاتے ہیں, یورپ جاتے ہیں, اور وہاں کے بڑے بڑے علماء سے ان کی گفتگو ہوتی ہے. چونکہ یونانی زبان اچھی طریقے سے جانتے تھے تو بڑے آسانی سے وہاں کے علماء سے گفتگو کرتے. جہاں کہیں بھی جاتے لمبی لمبی ڈبیٹیں کرتے اور اسلام کی حقانیت ثابت کرتے. ان کے پاس جو علوم ہوتا اس سے وہ پنگا لیتے. جب ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ بھائی یہ ہمارے علوم میں ماہر ہیں, تو وہاں پر انہیں موقع ملتا ہے تو اسلام کے تعلق سے یہ وہاں پر دعوت کا کام کرتے ہیں. ان کے ذریعے سے علمی میدان میں جو بڑے بڑے اسکالرز تھے وہ اسلام کو اچھی طریقے سے پہچان گئے تھے, خاص طور پر یونان اور فارس اور ہندوستان کے اندر. ہندوستان کے اندر کتنے ایسے ऋषि منی ہیں جنہیں انہوں نے اسلام پیش کیا, جن کے سامنے انہوں نے قرآن کی باتوں کو پیش کیا. تو غیر معمولی ان کی جو ہے محنت تھی. تو ہوا یہ کہ یہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھے, اور آخر کار جب ان کی عمر 40 سال کی ہوئی, خوارزم شاہ نامی ایک بہت بڑے بادشاہ کے پاس انہیں رکھا جاتا ہے, اور بادشاہ انہیں پر بے تحاشا خرچ کرتا ہے, اور یہ اپنے ریسرچرز کو ڈیولپ کرتے جاتے ہیں. گویا کہ ایک یونیورسٹی تھے جن کے پاس پڑھنے کے لیے ساری دنیا سے لوگ آتے. وہاں پر اچانک محمود الغزنوی کا حملہ ہو جاتا ہے. خوارزم میں محمود الغزنوی حملہ کر دیتے ہیں. ہم جانتے ہیں محمود الغزنوی بہت بڑے مجاہد ہیں جنہوں نے ہندوستان پر 17 مرتبہ حملہ کیا, اور ہندوستان کی تاریخ میں 17 نمبر ہے نا, یہ لوگ بھولتے نہیں. 17 مرتبہ ان کے حملے ہوئے اور 17 مرتبہ انہوں نے ہندوستان کو لوٹا, یہی کچھ لکھا جاتا ہے. بلکہ میں ایک بہت بڑے ہسٹری کے پروفیسر کے لیکچر میں بیٹھا ہوا تھا, پتہ نہیں کس قسم کے پروفیسر تھے وہ. انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں اسلام لانے والا آدمی محمود غزنوی تھا. میں نے کہا کہ اس کے بعد ان کی مجلس میں بیٹھنا بیکار ہے, کیونکہ انہیں 300 سال کا نالج گیپ ہے. کیونکہ محمود القاسم آنے کے 300 سال کے بعد محمود غزنوی آئے, تو محمد بن قاسم وہ اسلام لا چکے تھے, تو انہیں ابھی معلوم ہو رہا ہے کہ محمود غزنوی اسلام لائے ہیں. تو ان کے علم میں 300 سال کا گیپ ہے, تو میں وہاں کی مجلس چھوڑ دیا. تو یہ حالت ہے. تو یہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ محمود غزنوی کے ذریعے سے ہندوستان میں اسلام آیا, جبکہ غلط ہے. اور محمود غزنوی کو بڑا ہی بد شکل بنا کے پیش کیا جاتا ہے, ایک ظالم بادشاہ کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے, جبکہ یہ تمام باتیں غلط ہیں. محمود غزنوی ہندوستان پر 17 مرتبہ حملہ کیے, ذرا برابر بھی شک نہیں. کیوں کرتے ہیں, اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ اصل میں ان کی لڑائی وہاں کراچی کے پاس بعض
دوسرے بادشاہوں سے ہو جاتی ہے. اب یہاں کے ہندوستان کے پورے بادشاہ اس کراچی کے بادشاہ کی طرفداری کرتے ہیں تو کوئی بھی مجاہد، کوئی بھی جو ہے سپہ سالار یہ نہیں دیکھے گا کہ ہر آدمی آئے آئرہ غیرہ حملہ کر کے چلے جائیں. جو بھی حملہ کرتا ہے اسے چھوڑتا نہیں. کیا آپ نے نہیں دیکھا رشیا نے کیا کہا کہ یوکرین کے اندر میری لڑائی یوکرین کے ساتھ ہے، میں یوکرین کو ماروں گا، یوکرین مجھے پھلٹا کے مارے گا، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کسی نے مدد کی. اس نے کہا کسی کی میں نے آرمی دیکھی، کسی کا میں نے ہتھیار دیکھا، اس بستی کو برباد کیے بغیر نہیں رہوں گا. مجھے رشیا سے کوئی مانا نہیں. اگر دنیا میں رشیا نہیں ہے تو دنیا رہنے کی ضرورت نہیں، بول دیا صاف صاف. اس نے یوکرین کو قبرستان بنا دیا. یہ ہم دیکھتے ہیں. تو یہاں پر عام طور پر جو جنگجو اسٹریٹجی جانتے ہیں، جو بھی ان کا دشمن ہوتا ہے اسے تعاقب کر کے اسے مارتے ہیں. تو محمود الغزنوی نے صحیح کیا. تو جے پال، دوسرے جو بڑے بڑے یہاں کے جو بادشاہ تھے جنہوں نے وہاں کے بادشاہ کی مدد کی اور ان کی لشکر لڑائی کے موقع پر محمود غزنوی کو نظر آ گئی تو انہوں نے چھوڑا نہیں. تو انہیں دور دراز تک بھگایا، بہار تک بھگایا، یہاں تک ان کی پوری نسلوں کو ختم کر دیا. تو اس کے بعد محمود غزنوی ہندوستان میں آئے اور اس کے بعد گجرات سومناتھ مندر کا جو بہت بڑا واقعہ ہے جسے ہندوستان بھول نہیں سکتا. تو محمود غزنوی ایک زبردست انصاف پسند بادشاہ تھے، یہ حقیقت ہے. ہاں ان کے اندر گرم مزاج تھا اور وہ جنگجو قسم کے آدمی تھے، لیکن علم دوست تھے، علم پرور تھے اور انصاف پسند تھے. ان کا انصاف تاریخ اس کی گواہ ہے کہ کس حد تک انصاف کیا کرتے تھے. اگر انصاف کی بات آ جائے اپنے خود کے بیٹوں کو نہیں چھوڑتے، اپنے خود کے رشتہ داروں کو نہیں چھوڑتے. انصاف کا ان کا کچھ الگ ہی معیار ہے، اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے. تو ہوا یہ کہ یہ جہاں تھے ابو ریحان، اس علاقے میں محمود غزنوی کا حملہ ہو جاتا ہے. وہ پورے علاقے کو محمود غزنوی اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں. تو وہاں کا جو گورنر تھا خوارزم، ان کے ہاں غلام بنا لیا جاتا ہے. تو جیسے ہی محمود غزنوی نے خوارزم شاہ کو پکڑا، چیک کیا کہ ان کے پاس کیا کیا مال ہے، تو پوری فہرست دے دی گئی. تو محمود غزنوی نے کہا کہ اس میں تمہارے پاس جو لائبریری ہے اسے پوری پیک کر دو، ہم لے جائیں گے اسے. اس کے بعد کہا کہ تمہارے پاس جو فلاں 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 علماء ہیں، ان میں سے یہ علماء مجھے چاہیے، ان سب کو کہو کہ میرے ساتھ سفر کریں. تو اس میں بیرونی کا جب نام آیا تو محمود غزنوی نے لوگوں سے پوچھا کہ بیرونی کون ہے. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ خوارزم شاہ کے بہت ہی اہم آدمی تھے. خوارزم شاہ نے ان کے ریسرچرز کو ڈیولپ کیا، ان کے لیے لیبارٹری بنا دی، ان کے لیے رصد خواہ بنایا، تو بہت ہی خاص آدمی تھے. تو بیرونی کو بلاتے ہیں محمود غزنوی، بلا کر کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری نظر میں دشمنی نظر آتی ہے، تم خوارزم شاہ کے آدمی تھے تو میں نہیں سمجھتا کہ تم میرے وفادار ہوگے، تو اس لیے میں تمہیں ساتھ لے کر جانے والا نہیں ہوں. تو وہاں پر خوارزم شاہ جسے ارسٹ کر لیا گیا تھا، وہ کہتا ہے کہ یہ آدمی کے تعلق سے آپ تھوڑا سیریس ہو جائیں، یہ آدمی غیر معمولی آدمی ہے، اس آدمی کو آپ لے کر جائیں گے تو یہ آدمی آپ کے بہت سارے کام کر دکھائے گا. تو جب جو ہارا ہوا بادشاہ جب تعریف کرتا ہے تو محمود غزنوی نے لے کر اپنے ساتھ چلے جاتے ہیں. تو یہ غزنہ پہنچ جاتے ہیں. اب غزنہ پہنچنے کے بعد شروع میں محمود غزنوی اور ان کے درمیان مزاج، چونکہ یہ سخت مزاج کے تھے اور یہ انتہائی نرم مزاج کے تھے، یہ دنیا کے ہر کلچر کو جانتے تھے. ابو ریحان جو تھے دنیا کے ہر کلچر کے آدمی سے ان کے تعلقات تھے، ہر مذہب کے آدمی سے ان کے تعلقات تھے، انتہائی نرم مزاج تھے، کافی انہیں تجربہ تھا. لیکن محمود غزنوی ایک جنگجو قسم کے آدمی تھے، دونوں کی مزاجوں میں فرق تھا. لیکن چند مہینوں کے بعد ابو ریحان نے محمود غزنوی کو بدلا دیا. یہی عالم کا کام ہوتا ہے، محمود غزنوی کو بدلا دیا اور محمود غزنوی کے اندر نرمی ڈال دی. ورنہ محمود غزنوی اس سے پہلے سمجھتے تھے کہ جتنے بھی ہندوستان کے ہندو ہیں سب کافر ہیں، سب کے سر مارنا ہے، اس میں سے کسی کو نہیں چھوڑنا ہے. یہ محمود غزنوی کا تاٹ تھا. تو ابو ریحان کے ساتھ جب گفتگو ہوئی، ابو ریحان نے ان کی کتاب الہند دکھائی، ان کا ریسرچ دکھایا، تو ہندوستان کے کلچر کو پڑھایا، سمجھایا. تو محمود غزنوی کے اندر نرمی پیدا ہوئی. اب اتنی نرمی پیدا ہوئی کہ وہ اپنے کورٹ میں بعض ہندو اسکالرس کو رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ایسے سکے مارتے ہیں جس میں ایک طرف محمود غزنوی کا ہے اور دوسرے طرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سنسکرت زبان میں لکھا ہوا ہے، سنسکرت زبان میں لکھا ہوا ہے. اس حد تک وہ ہندوستان کے کلچر کے قریب ہو جاتے ہیں. تو محمود غزنوی کو مولڈ کرنے میں، انہیں نرم کرنے میں اور ان کی سلطنت کو بڑھانے میں، جب آدمی نرم ہو جاتا ہے، مزاج اس کا بدل جاتا ہے تو لوگوں کو جھیل سکتا ہے. اور جو حکمران ہوتا ہے، جو لوگوں کے اوپر بیٹھتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، جس کے پاس لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے، وہ سب کو جھیلتا ہے. وہ صرف ایک ہی رائے، ایک ہی چیز، اسی پر سب کو دباتا نہیں ہے.
وہ سب کو جھیلتا ہے, سب کی مزاج کو جانتا ہے, اور ہر آدمی کی مزاج کے حساب سے, ہر قوم کی زبان کے حساب سے, اس کے کلچر کے حساب سے ان کے ساتھ سلوک کرتا ہے. تب جا کے معاملات بنتے ہیں, جب جا کے حکومتیں بنتی ہیں. تو محمود غزنوی کے اندر جو ڈرامیٹیکل چینجز لانے میں ابو ریحان البیرونی کا بہت بڑا ہاتھ تھا. اسی زمانے میں الآثار الباقیہ عن الدول الخالیہ کے نام سے کتاب لکھتے ہیں. اس کتاب میں انہوں نے ان کا پورا تجربہ ڈال دیا ہے, کیسے امتیں ترقی کرتی ہیں اور کیسے ان کے اندر بربادیاں آتی ہیں, کہاں کہاں غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بربادیاں آتی ہیں. اس پر بہت ہی بہترین کتاب ہے, آج بھی یہ کتاب موجود ہے. تو محمود غزنوی آخر اتنا ان کا دل دادا ہو جاتے ہیں کہ ان کے بغیر کورٹ میں آتے نہیں تھے. مجلس میں اگر ابو ریحان نہیں ہے تو محمود غزنوی موجود نہیں ہوتے, اور ہر مسئلے میں ان کی رائے پوچھتے. اور محمود غزنوی نے ابو ریحان کے تعلق سے کہہ دیا کہ یہ جتنا بھی خزانہ ہے اس میں ابو ریحان جو چاہے اٹھا لے, جو چاہے چھوڑ دے, یہ جتنا بھی خرچ کرنا چاہتے ہیں کوئی حساب کتاب نہیں. اس حد تک دروازے کھول دیے. تو ابو ریحان البیرونی نے وہاں پر اور ریسرچز کے کام کیے, اور دنیا کو, پہاڑوں کو ناپنا, بہت ساری علمی چیزیں ہیں. میں ڈر اس بات کا ہے کہ ان چیزوں میں جاؤں گا تو آپ تھوڑا اپسیٹ ہو جائیں گے کہ کیا ہے, آپ جیوگرافی کا کلاس چلا رہے ہے نا. یہ پہاڑوں کو ناپنا, سمندروں کو ناپنا, پورے سمندر کو انہوں نے ناپا ہے, پورے سمندر کو انہوں نے ناپا ہے. کتنے کلومیٹرز ہیں اس پر ان کے ریسرچز ہیں, جیوگرافی میں, کارٹوگرافی میں, جیولوجی میں, کلیماٹولوجی میں. ان تمام علوم جو کہ آج بہت ہی شاذ و نادر ہیں, اس کے ایکسپرٹس آج شاذ و نادر ہیں, تو انہوں نے 1000 سال پہلے اس پہ ریسرچز کیے ہیں, اس پر انہوں نے آرٹیکلز پیش کیے. لگ بھگ 180 سے زیادہ ان کی کتابیں ہیں, اور اس میں 100 سے زیادہ ہائی کوالٹی ریسرچ ورکس ہیں, جسے یورپ سونے کے تھالیوں میں رکھ کے اپنے پاس بحیثیت مینوسکرپٹ رکھا ہوا ہے. اگر آپ جا کے پوچھیں گے تو دور سے دکھائے گا, اب وہیں سے نکل جائے, قریب نہیں آ سکتے. اس کی اتنی اہمیت دے کے وہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے. تو ابو ریحان محمود غزنوی کے زمانے میں انہیں اتنی چھوٹ تھی. اور اس کے بعد محمود غزنوی کے لڑکے آتے ہیں جن کا نام مسعود تھا, یہ تو ان کے دوست تھے. دونوں نے مل کے اور جو ہے ترقی کی, اور اس زمانے میں انہوں نے کتاب لکھا جس کا نام تھا القانون المسعودی. جب یہ کتاب لکھ کر مسعود محمود کے لڑکے کے سامنے ابو ریحان نے پیش کی تو انہوں نے اس کتاب کو دیکھا, پڑھا, اس کے اندر موضوعات کو دیکھا, ریسرچ کو دیکھا, تو اتنے خوش ہوئے, کہا کہ ایک ہاتھی لائیں, اس ہاتھی کو چاندی سے تولیں اور یہ پوری چاندی ابو ریحان کو دیں دے. تو پوری چاندی جب ابو ریحان کے پاس آئی, کہا کہ مجھے کیا چاہیے پیسوں سے, میں تو غیر شادی شدہ تھے, پوری زندگی ریسرچ میں لگا دی. کہا کہ پیسے رکھ کے میں کیا کروں گا, جائیں اپنے بیت المال میں سے رکھ لیں, مجھے ضروریات اگر پوری ہو جائے تو کافی ہے. جس کے پاس علم کا ذوق ہوتا وہ پیسوں کو یہی درجہ دیتا ہے, جس کے پاس علم کی اہمیت ہوتی ہے اس کے پاس پیسوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. اس کی زبردست مثال ابو ریحان البیرونی نے پیش کی. اور اس کے بعد ان کے لڑکے مودود آتے ہیں جو غزنہ کے امیر بنتے ہیں. ان کے زمانے میں ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی وفات پا جاتے ہیں 440 ہجری میں. تو ان کی زندگی میں ہمارے لیے جو نصیحت رکھی ہوئی وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے معاشرے میں بچوں کے اندر نباہت دیکھی, ذہانت دیکھا, ان کے اندر ہوشیاری دیکھی, تو آپ اسے فالو اپ کریں, آپ اسے بیک اپ کریں. ہمارے سامنے کتنے ایسے جو ہے بہترین ٹیلنٹس ہیں جو ضائع ہو جاتے ہیں, کتنے ہمارے اندر ایسے بچے ہیں جو بہترین ہونہار بن سکتے ہیں اگر انہیں پراپر بیک اپ کیا جاتا, پراپر ان کی تعلیم ہوتی. میں پوچھتا ہوں آپ کے پاس اتنے پیسے رکھ کے کیا فائدہ کہ آپ کے معاشرے میں ایسے ایسے بچے ہیں جو بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں کیا. آپ کا پیسہ ایسا پیسہ ہے کہ جنازے میں ڈال کے دفن کر دے, فائدہ کیا ہے آپ کے پیسوں کا؟ پیسہ اللہ دیتا ہے لوگوں کے فائدہ پہنچانے کے لیے, تجوریوں میں بھرنے کے لیے نہیں. بعض ہوتے ہیں پیسوں کو خوب تجوریوں میں بھرتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں ان کے بیچے برباد کر دیتے ہیں. اس سے فائدہ کیا ہے؟ انہوں نے کیا کیا؟ یہ تو صرف ATM کا کام کیا ہے. تو ایسے بچوں پر پیسے لگائے, ایسا اگر کوئی بچہ نظر آتا ہے اس پہ پیسے لگائیں, اگر غریب ہو تو اسے فالو اپ کریں, اسے بیک اپ کریں اور اسے علم کی راہ میں ڈالیں. اور یہ اچھی طریقے سے جان لیجئے علم کی راہ تھی جس پر چل کر ہم مسلمانوں نے ساری دنیا میں رول کیا. ساری دنیا میں اسلام پھیلنے کی وجہ بیرونی, ابن سینا, اسے پھر ابو بکر رازی, جتنے بھی میں نے نام گنوائے جو بڑے بڑے اسکالرز, بڑے بڑے ماہرین تھے, انہوں نے کام کر کر دکھایا. تلواروں سے کام نہیں چلتی, تلواروں سے ظالموں کو مارا جاتا ہے, عقل مندوں کو تلواروں سے مارا نہیں جاتا. عقل مندوں کو عقل کے ذریعے سے سمجھایا جاتا ہے, علم والوں کو علم کے ذریعے سے سمجھایا جاتا ہے. یہ ظالم سرکش لوگوں کو, جو ظالم بادشاہ ہوتے ہیں, اسلام کی ترقی میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں, تو وہاں پر اسلام کہتا ہے کہ نہیں, ان رکاوٹوں کو ہٹانا ہے اگرچہ کہ زور لگا کر.
وہاں پر تلواروں کا استعمال ہوتا ہے. ہم نے اصل میں ساری دنیا پر رول کیا علم کی وجہ سے, ہمارے ذہن کی وجہ سے, ہمارے اخلاق کی وجہ سے. ان چیزوں کو دوبارہ ہمیں پروموٹ کرنا ہے. اے کاش ہم اس بات کو سمجھتے اور اس بات کی ہمارے اندر تاثیر پیدا ہوتی, اس کے ذریعے سے آنے والے جنریشن کو فائدہ ہو. ھذا باللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم حدیث کے ایک بہت بڑے امام اور ان کے کارنامے اور ان کے تقوی اور ان کے اخلاق اور ان کے ذریعے سے دنیا کو جو فائدہ ہوا, یہ تفصیل آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں. آپ وقت مقرر میں پہنچ جائیے انشاءاللہ. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کریں انشاءاللہ. ہاں, سوال یہ کر رہے ہیں, بہت ہی اہم سوال کر رہے ہیں کہ آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور یوٹیوب تو سمندر ہے, کھلا ہوا ہے, جو بھی اپنا ویڈیو ڈال دیتا ہے, جو بھی اسلام میں گفتگو کرتا ہے, تو اس میں علماء کو ہمیں کیسے جانچے, کیسے ہم صرف علماء کو سن سکتے ہیں. دیکھیے, یوٹیوب ہو کہ غیر یوٹیوب ہو, انٹرنیٹ ہو کہ غیر انٹرنیٹ ہو, ہمیں ایک قاعدہ سکھا دیا گیا ہے عالم کو پہچاننے کا, جس کے پاس آپ دین سیکھتے ہیں, جس کے پاس آپ مسائل پوچھتے ہیں, جس کی بتائی ہوئی ہدایات پر آپ عمل کرتے ہیں, جو آپ کے لیے رائے مشورہ ٹھیک ڈھنگ سے دے سکتے ہیں. تو اس عالم اسلام کی نظر میں وہ ہے جس کے پاس علم ہو اور جس کے پاس عمل ہو. علم اور عمل دونوں سے وہ آراستہ ہو. اور علم کیسے پہچانیں گے؟ دیکھیں گے کہ ہر بات کی دلیل دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے, اس کے علم کو وہ سورس سے کنیکٹ کرتا ہے کہ نہیں کنیکٹ کرتا ہے, اس کے پاس جب مسائل گفتگو کرتا ہے تو کیا یہ قرآن کی آیت احادیث سے دلیل پیش کرتا ہے, کیا اس سے پہلے والے ائمہ جنہوں نے دین کی خدمت کی اس کے بارے میں اس کے پاس واقفیت ہے, کوئی بھی علم پڑھا ہے تو کیا وہ اپنے علم کو بیک اپ کرتا ہے صحیح ریفرنسز کے ذریعے سے, یہ آپ چیک کریں گے. اور اس کے بعد یہ بھی چیک کریں گے کہ یہ اگر علم کا دعویٰ کرتا ہے تو کیا اس نے علم کو پراپر چینل سے حاصل کیا, کیا اس کے اسکالرز موجود ہیں, کیا اس کے اسکالرز نے اسے معتبر قرار دیا ہے. یہ سب کچھ ہم کو چیک کرنا پڑتا ہے. نمبر 2, اس کے اندر کا عمل دیکھیں گے. بہت بڑا علم ہے, بہت بڑا دعویٰ ہے, عمل ہی نہیں ہے, عمل سے اس کا دامن خالی ہے, تو ایسا آدمی عالم نہیں ہو سکتا. تو آپ نے اس کے علم کو دیکھا, اس کے عمل کو دیکھا, اس کے تقوی کو دیکھا, اس کے علم سے آپ کو معلوم ہوا کہ اس کا علم بیسڈ علم ہے, کتاب و سنت پر بنیاد رکھا ہوا ہے, اور اس نے صحیح چینل سے علم حاصل کیا ہے, اس کے پراپر اساتذہ ہیں, تو آپ مطمئن ہو کر اسے مسئلہ پوچھیں اور جو بھی آپ جواب دیتے ہیں اس پر عمل کریں. یہی اللہ کا دین آپ کو کہتا ہے. اگر آپ نے دیکھا, آج کل آپ انٹرنیٹ میں اگر آپ دیکھیں گے اسپیکرز بہت ہیں, غلطی نہیں, جو آدمی اپنا علم جانتا ہے, وہ اپنے معلومات جانتا ہے, شیئر کرنا چاہتا ہے, غلطی نہیں. لیکن ان میں سے وہ لوگ غلطی کرتے ہیں جو اسپیکر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو عالم ہونا ثابت کرتے ہیں. اسپیکر ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے درمیان فتوے فتاوے دینا, لوگوں کو گویا کہ وہ عالم ہیں جو لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں, ایسی قسم کے دعوے کرنا, ایسے لوگ غلط ہیں. جو اسپیکر ہیں, جو اپنے معلومات دیتے ہیں اور علم عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے, تو ایسے تو بہت اچھی بات ہے, ایسے تو امت میں ہونے چاہیے. امت میں ہر آدمی عالم نہیں بن سکتا, لیکن جس کے پاس جو علم ہے وہ اسپیکر کی حیثیت سے لوگوں کے درمیان شیئر کرتا ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں. لیکن اسپیکر کا علم ہے لیکن دعویٰ عالم ہونے کا ہے, تو یہاں پر غلطی پیدا ہو جاتی ہے, یہاں پر شیطان اپنا کھیل کھیلتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی چیزوں سے ہم کو بچائے, آمین. ہاں, ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی کی وفات ہوتی ہے غزنہ میں, غزنہ جو آج کل افغانستان میں ہے, لیکن انہیں کہاں دفنایا گیا اس کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں ہے, واللہ اعلم. ہاں, سوال ایک کر رہے ہیں کہ بعض اسکالرز کو بحر العلوم کا جو ٹائٹل دیا جاتا ہے, ایک ہمارے مدراس کے اندر بھی ایک مشہور مقبرہ ہے والا جہاں ماسک کے اندر, جس درگاہ کا نام بحر العلوم کا درگاہ کہتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ دیکھیے, بحر العلوم ایک ٹائٹل سا بن گیا. سب سے پہلا ٹائٹل بیرونی کو دیا گیا تھا, اس کے بعد لوگوں نے اس ٹائٹل کو ہر عالم کو دیا جس کے پاس ڈھیر سارا علم ہوتا تھا, جس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا. تو یہ بحیثیت سے ٹائٹل بن گیا. تو جب ان کا نام جو ہمارے مدراس میں مدفون ہے, مقبرہ جن کا ہے, جن کے درگاہ کو بحر العلوم کا درگاہ کہتے ہیں, ان کا نام اصل میں نام ان کا عبدالعلی تھا. یہ لکھنؤ سے تشریف لائے تھے, اور جب لکھنؤ سے آئے تو یہاں کے لوکل جو بھی نواب تھے, انہوں نے باقاعدہ انہیں بلایا. انہیں بلا کر یہ جو مدرسے اعظم آپ دیکھتے ہیں, جسے مدرسے کلاں کہا جاتا تھا, یہاں پر انہیں پرنسپل بنایا گیا. تو جب یہ آئے تو انہیں استقبال یہاں کے لوکل نواب نے کیا, ان کے لیے بہترین سیلریز مقرر کی, اور انہیں ٹائٹل دیا گیا, بحر العلوم کا نام ٹائٹل دے کے
وہ عام طور پر بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے, وہ ٹائٹلز دیتے ہیں. تو ٹائٹل دے کے انہیں اس مدرسے کا جو ہے پرنسپل بنایا گیا تھا, جہاں پر وہ بہت دنوں تک پرنسپل رہے. اور وہ انگریزوں کا زمانہ تھا. انگریز نے جب اس مدرسے کو دیکھا تو انگریز نے کہا کہ اصل میں ہم لوگوں نے تمہیں سے سیکھا ہے. انگریز جو یہاں پر حکومت کرنے کے لیے آئے تھے, اس کا نام ایڈورڈ کچھ نام تھا. تو جب انہوں نے بحر العلوم عبدالعلی اور ان کی جو اس مدرسے کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ایجوکیشن ہم آپ سے سیکھتے ہیں, ہم نے ایجوکیشن مسلمانوں سے سیکھا ہے. تو اس کے بعد یہ وفات پائے تو انہیں وہاں دفن کر دیا گیا. اب جو ان کے مقبرے میں ہوتا ہے اسے اور ان کو کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے مقبرے میں جو بھی آپ دیکھتے ہیں, جس میں چیٹنگ ہے, جس میں جو ہے چادر چڑھانا ہے, جس میں جو ہے طواف ہے, جس میں عورتوں کا آنا جانا ہے, جس میں جشن ہے, اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں. لوگوں نے ان کی وفات کے بعد ایسی چیز کرے. جبکہ ان کی بعض کتابیں میں نے دیکھی, اس میں سے کتاب ہے رسالۃ التوحید. توحید پر ان کا ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے. بہت ساری ان کی اچھی اچھی کتابیں ہیں. اور شیعہ پر انہوں نے زبردست رد کیا, شیعہ پر انہوں نے زبردست رد کیا, اور بہت سارے اچھے کام انہوں نے کیے. لیکن جو کچھ بھی وہاں ہو رہا ہے اسے اور انہیں کوئی تعلق نہیں. عبدالعلی یہ مشہور ایک عالم تھے جن کا نام نظام اللکھنوی تھا. ان کے فرزند تھے. انہیں باقاعدہ شمال سے بلایا گیا تھا یہاں پر علم کی نشر و اشاعت کرنے کے لیے. واللہ اعلم. جی اب جن کے پاس 20 لاکھ روپے دیے ہیں, یہ پوچھنے میں مل جائے گا, فوراً مل جائے گا نہیں. ہاں تو دیکھیے قاعدہ یہ ہے, سوال یہ کر رہے ہیں کہ فلاں آدمی ہے, ان کا قرض ہے 20 لاکھ روپے تک جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے. ان کے ہاتھ میں کچھ پیسے نہیں ہے, کھاتے ہیں پیتے ہیں جیتے ہیں الحمدللہ. تو 20 لاکھ کا اگر انہیں زکوٰۃ نکالنا ہے تو لگ بھگ 50,000 روپے کا آتا ہے. تو ان کے پاس وہ دینے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں. تو اس میں اچھی طریقے سمجھ لیجئے, اگر آپ کے پیسے کسی کے ہاتھ میں ہیں, وہ بطور قرض گئے ہیں, بطور ایڈوانس گئے ہیں, کسی اور کے پاس گئے ہیں, جو پوچھنے پر آپ کو نہیں ملیں گے. مطلب یہ نہیں کہ فون کرے لا کے دے دیں گے, نہیں دیں گے, کہیں گے کہ بھائی بعد میں, اس کے لیے ٹائم ہے. تو اس قسم کا پیسہ جو لوگوں کے ہاتھ میں رہ جاتا ہے, اس کی کوئی زکوٰۃ آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ پیسے آپ کے ہاتھ میں جب بھی آئیں گے اس وقت آپ 1 سال کی زکوٰۃ نکالیے. یہی قاعدہ ہے. 5 سال کے بعد, 4 سال کے بعد, 3 سال کے بعد اگر آپ کے ہاتھ میں وہ پیسے آئیں تو ہاتھ میں لیتے ہی آپ اس میں 1 سال کی زکوٰۃ نکالیں. لیکن بعض پیسے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے کسی کے پاس دے رکھا ہے, آپ نے خود دے رکھا ہے اور پوچھتے ہی فوراً مل جائے گا. یہ پیسہ گویا کہ آپ کا پیسہ ہے, تو اس میں آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. انشاءاللہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.